ایک درویش مجرد بگوشۂ صحرا نشست، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ایک درویش اکیلا جنگل کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ اس پر اس کے پاس سے گزرا۔ فقیر اس وجہ سے فارغ البالی قناعت کا ملک ہے، یعنی قناعت میں حاصل ہے، اس کی طرف توجہ نہ کی۔ فقیر کے لیے وہ یعنی فقیر جو ہے بڑا غیرت مند تھا، اسے نہیں تھی پرواہ کہ یہ بادشاہ گزر رہا ہے یا کون گزر رہا ہے، اپنی راہ پہ جو مرضی گزرتا رہے، فقیر کا کام ہے وہاں پہ بیٹھے رہنا۔ اس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اس کی طرف توجہ نہ کی۔ بادشاہ اس وجہ سے کہ سطوت سلطنت اور دبدبہ رکھتا تھا، وہ رنجیدہ ہوا اور بولا یہ گدڑی پہننے والوں کو کی جماعت چوپایوں کی طرح ہے، لیاقت اور انسانیت نہیں رکھتی، انہیں بالکل تمیز ہی نہیں ہے کہ کون گزر رہا ہے اور اس کا نوٹس نہیں لیا۔ وزیر اس کے پاس آیا اور بولا اے جواں مرد، فقیر کو کہنے لگا روئے زمین کا بادشاہ تیرے پاس سے گزرا، تو نے کوئی خدمت نہ کی اور شرائط ادب بجا نہ لایا، کورنش نہ بجا لائی۔ وہ بادشاہ سے تو وہ بولا کہ بادشاہ سے جا کر کہہ دے کہ خدمت کی توقع ایسے سے رکھے جو اس کی نعمت کی امید رکھے، یعنی جس کو بادشاہ روٹی دیتا ہے، دانے دیتا ہے، اس سے توقع رکھے، میں کوئی اس کو ملازم نہیں۔ اور دوسرے یہ جان لے کہ بادشاہ لوگ رعایا کی نگہبانی کے لیے ہیں، نہ کہ رعایا بادشاہوں کی تابعداری کے لیے یا تابع فرمانی کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ بادشاہ کو اگر بادشاہی ملی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کو سلام کرتے پھریں۔ یہ الگ بات ہے کہ چلیں دربار میں کوئی جائے اور وہ بڑا ہے، سربراہ ہے، اس کو سلام کرنا جو ہے وہ اگر ملاقات ہے، طے ہے یا ہو جائے، لیکن اگر وہ یہ توقع کر بیٹھے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہٹو بچوں کی صدائیں لگائے گا اور آ کے خوشامد کرے گا اور اپنے کام کاج چھوڑ کے مجھے سلام کرے گا، تو یہ بے جا مطالبہ ہے۔ فقیر نے اس کو یہ باور کرایا ہے کہ دو وجوہات ہیں بادشاہ کو سلام نہ کرنے کی۔ پہلی تو یہ ہے کہ بادشاہ کو میں سلام کیوں کروں، بادشاہ مجھے کوئی گھر سے روٹی نہیں بھیجتا، میں اپنا خود کماتا ہوں، کھاتا ہوں، میرا اپنا ذریعہ روزگار ہے جو بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام اس کو وہ کریں جو اس کے مصائب بنے پھرتے ہیں، جو خوش آمدی ہیں، جن کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو سلام کیا جائے، بادشاہ اس لیے نہیں بنتے کہ وہ رعایا کے اوپر حاکم ہوں، بلکہ بادشاہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ رعایا کا خیال کریں، ان کے اوپر نگہبان ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی وہ حفاظت کریں۔ وہ تو ٹیکس دیتے ہیں، وہ تو لگان دیتے ہیں، وہ تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ بادشاہ کا خزانہ بھرتے ہیں، اس کی عوض حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ یعنی یہ ایسی ایک آیات ہیں سادگی کہ آپ یعنی زمانے گزر گئے اور زمانے شاید گزر بھی جائیں گے لیکن پھر بھی وہ ریلیونٹ ہے۔ یعنی لٹریچر کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ کبھی ارریلیونٹ نہیں ہوتا، جب ارریلیونٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، تو اس کے بعد نام نہیں لیا جاتا۔ جب تک وہ ادب پڑھا جاتا رہے گا تب تک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے کے ساتھ اس کی نسبت ہے، وہ زمانے کے لیے بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا کہ اس زمانے کے لیے تھا جب وہ لکھا گیا۔ چنانچہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کی جب آپ تشریح کریں گے تو پھر آپ یہ لکھیں گے کہ پرانے زمانوں میں ابھی بھی بادشاہ ہمیشہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میں جب جاؤں گا، اور اسے شاید اس کے وزیر اور مشیر بھی یہ باور کرا دیتے ہیں کہ یہ تو جی آپ جہاں سے بھی گزریں گے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے واہ واہ جی بلے بلے بادشاہ آ رہا ہے جناب، ہٹو بچو رستہ دو۔ اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یعنی ہم نے آپ نے میر تقویر کا نام سنا ہوگا، ہمارے اردو کے کلاسک شعراء خدائے سخن کہلاتے ہیں وہ۔ دلی میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، جب احمد شاہ ابدالی اور جب انہوں نے درانیوں نے جب پیر پہ حملے کیے تو دلی تباہ و برباد ہو گئی، مغل بادشاہ کمزور ہو گیا، تو قدرے محفوظ ایک جگہ تھی اودھ کی سلطنت، وہ کہ ان کا صوبہ تھا مغلوں کا،
لیکن بہرحال وہ دلی کی نسبت جو ہے وہ تھوڑا سا محفوظ تھا. چنانچہ وہاں پہ انگریزوں کا منتخب خیر ہو چکا تھا، وہ الگ ایک کہانی ہے. لیکن آصف الدولہ جو ہے وہاں کا جو گورنر تھا، بعد میں انگریزوں نے کہا تم اپنے آپ کو فرمانروا ڈکلیئر کر دو، تو اس نے میر کو بلا بھیجا کہ میر بڑا مشکل میں ہے. وہ اور بھی لوگ چلے گئے تھے، میر حسن چلا گیا تھا، سودا مرزا محمد رفیع سودا چلے گئے تھے، اور بھی بہت ساری شعراء چلے گئے. تو انہوں نے کیا پیغام بھیجا کہ بھائی میر کو بھی بلا لیں، بڑی مشکل ہے دلی میں آج کل حالات جو ہے خراب ہیں. تو وہ چلے گئے، وہ بڑی آؤ بھگت کی، انہوں نے اس کے لیے مکان کا بندوبست کیا اور جو بھی وہاں پہ ان کے رہنے سہنے کی چیزیں ہیں وہ دی. تو ایک دفعہ وہ بازار میں سے سواری آ رہی تھی، وہ بادشاہ کی ہاتھی پہ بیٹھ کر وہ گزر رہا تھا فرمانروا. تو بازار میں ایک ہرکار آیا، اس نے اعلان کیا جیسے ابھی ہوٹل بجتے ہیں، سائرن بجتے ہیں کہ جی اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ پیچھے جناب کوئی ضلع سبحانی تشریف لا رہا ہے، تو سڑکیں بند کر دو، سائڈوں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ آواز لگاتا آ رہا تھا، بازار میں لوگ کھڑے ہو گئے کیونکہ آصف الدولہ کی سواری آ رہی، ہاتھی پہ بیٹھ کر وہ آ رہا ہے. تو میر ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، دروازے میں وہ موڑا لگا کے موڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے. دکاندار کھڑا ہو گیا لیکن میر جو ہے وہ اسی طرح اپنے موڑے پہ بیٹھا تھا، اس چیز پہ بیٹھا. اب آصف الدولہ اس کو جانتے تھے، درباروں میں بھی میر آتا جاتا تھا دربار میں، ظاہر اس سے اسی کی وجہ سے تو لکھنؤ میں پہنچا. وہ سواری سے اتر آیا آصف الدولہ اور پوچھنے لگا کہ میر صاحب خیریت ہے، آپ کافی دن ہو گئے ہیں آپ دربار میں تشریف نہیں لائے. تو میر نے رکھائی سے اور روکھے پن سے جواب دیا کہ شرفاء کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں اس طرح کی گفتگو کرے. یعنی اس نے ایک قسم کی انسلٹ کر دیا آصف الدولہ اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا. یعنی جو فقیر ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، اسے کیا لینا دینا بھائی آپ کون ہیں اور کیا بیچتے ہیں. وہ تو بڑے غیور ہوتے ہیں، وہ تو بڑے خوددار ہوتے ہیں، لہذا ان کو ان چیزوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسے درویشوں نے اپنی جان کی قربانی یعنی سر بھی کٹوا دی ہیں لیکن انہیں سر جھکائے نہیں. یہ بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اس حکایت میں اصل میں وہ پیغام دے رہا ہے اہل اقتدار کوئی بھی ہو، ان کو وہ پیغام دے رہا ہے کہ بھئی آپ کو کون سی آپ کی حدود ہیں اور آپ کو کہاں تک جو ہے وہ آپ کی لمٹ کہاں ہے اور کہاں تک آپ کو رہنا چاہیے.